اب ہم امراؤ جان ادا ناول کے ذیلی کرداروں پر بات کریں گے۔ تو امراؤ جان ادا میں قاری کی ملاقات متعدد نوابین سے ہوتی ہے۔ صدر الصدور کے صاحبزادے راشد علی عرف رکھن میاں، جو اطراف لکھنؤ سے تحصیل علم کی غرض سے لکھنؤ آتے ہیں اور بقول امراؤ جان علم تماش بینی میں طاق اور فن بے غیرتی میں مشاق ہو جاتے ہیں۔ ماں بیچاری اس خیال سے کہ لڑکا پڑھنے گیا ہے مولوی بن کر آئے گا، یہ جو کچھ لکھ بھیجتے تھے بھیج دیتی تھی، اور یہ ہیں کہ عیش و عشرت میں غرق ہو چکے ہیں۔ ان کی صفات کے متعلق امراؤ جان بتاتی ہے کہ چھٹن سے مادر پدر ہوتا ہے، بگھن ٹیپیں لگاتی ہیں، حسنہ نے جوتا کھینچ مارا، آپ ہیں کہ ٹھیٹھی ہنس رہے ہیں۔ جس رنڈی سے ایک شب کے لیے بھی واسطہ ہو گیا، اس کی نائکا کو مجمع عام میں اماں جان کہنا اور جھک جھک کے تسلیم کرنا عین سعادت مندی تھی۔ علم موسیقی میں بھی آپ کو کمال تھا، ٹھمریاں خود تصنیف فرماتے، خود ہی دھن بنا کے گاتے، خود ہی بھاؤ بتاتے جاتے، اور تو جو کچھ تھا وہ تھا، منہ سے طبلہ خوب بجاتے تھے۔ آپ کے اشعار پر لوگوں نے اتنی تعریف کی کہ آپ کو فخر آتش و ناسخ بنا دیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نواب جعفر علی خان۔ نواب جعفر علی خان جو 70 سال کی عمر میں بھی محض وزاداری کی خاطر طوائف کو ملازم رکھتے ہیں، اور جنہیں بیوی سے اس قدر محبت ہے کہ سوائے عشرۂ محرم کی شبوں کے کسی دن علیحدہ نہیں سوتے۔ نواب محمود علی خان جو بے بس طوائف پر جھوٹا مقدمہ دائر کرتے ہیں اور اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر ڈگری بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اجڈ خان صاحب، جن کی آمد اور شکل و شمائل کے متعلق امراؤ جان کہتی ہے کہ اتنے میں کمرے کا دروازہ دھڑاک سے کھلا اور ایک صاحب 50-55 برس کا سن، سیاہ رنگت، بڑی بڑی داڑھی، ترچھی پگڑی باندھے، کمر بندھی ہوئی، کٹار لگی ہوئی، کمرے کے اندر گھس آئے اور آتے ہی نہایت بے تکلفی سے میرا زانو دبا کے بیٹھ گئے۔ وہ بوا حسینی سے کٹ حجتی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رنڈیوں کے مکان پر کسی کا اجارہ نہیں، اور اگر زبردستی ہی سہی، ہم تو نہیں اٹھنے کے، دیکھیں تو ہمیں کون اٹھا دیتا ہے۔ اور امراؤ جان کی کلائی کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ وہ بلبلا اٹھتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ نواب سلطان سے نہ صرف ناشائستہ اور غیر مہذب لب و لہجے میں باتیں کرتے ہیں، بلکہ ان کی شرافت کو اس طرح للکارتے ہیں، نہیں تو تم مجھے گھول کے پی جاؤ گے، تشریف لے جائیے، یہ ایک ہی کہی، تمہیں نہیں چلے جاتے، رنڈی کے گھر پر تو آتے ہو اور اماں جان سے ڈرتے ہو، گستاخیاں کیسی، تمہارے باپ کا نوکر ہوں، تم اپنے گھر کے رئیس زادے ہو تو ہوا کرو۔ ناشائستگی اور لہجے کی ترشی و بے باکی ہی خان صاحب کی سیرت کا ترائے امتیاز ہے۔
مختار پیشہ اکبر علی خان جو امراؤ جان کی مدد عین وقت پر کرتے ہیں، جن کی سیرت کے متعلق امراؤ جان کہتی ہے کہ اکبر علی خان نامی مختار پیشہ چلتے پرزے، آفت کے پرکالے، ناجائز کارروائیوں میں مشتاق، جعل سازی میں استاد، جھوٹے مقدمات بنانے میں وحید عصر، عدالت کا دھوکہ دینے میں یکتائے زمانہ میری طرف سے پیروکار تھے۔ ان کی سیرت بڑی تہ دار ہے۔ وہ امراؤ جان سے مقدمہ کے اخراجات کے طور پر کچھ نہیں لیتے۔ صبح و شام کھانا امراؤ جان کے ساتھ ہی کھایا کرتے، پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے، بالخصوص رمضان اور محرم کے مہینوں میں نیک کاموں کو اس غرض سے فوقیت دیتے کہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ فیضو کا کردار بھی اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر بڑی دلکشی رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ نواب زادوں کی طرح خواندہ اور مہذب نہیں، مگر اس کا عشق ان سے زیادہ جاندار اور پرخلوص ہے۔ وہ محبت کے معرکے کو دولت، طاقت اور آنسو سے سر کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ قول کا پکا اور تلوار کا دھنی ہے۔ وہ دشمن سے بڑی قیمت وصول کر سکتا ہے، مگر دوستی کی ہر قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہ ہیرے جواہرات تولتا وہ ہیرے جواہرات تو لٹا سکتا ہے، لیکن ایک دوست کی نشانی کو اپنی معشوقہ کو بھی نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے جنازے پر ہنسنے کے لیے تیار ہے، مگر عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مجاور نہیں ہو سکتا۔ اس نے کوئی چیز ورثے میں نہیں پائی۔ وہ زندہ ہے مگر تباہ کن۔ وہ عظیم ہے مگر گمراہ۔ ہم اس کے سائے میں پناہ لے سکتے ہیں مگر اس کے سائے کا اعتبار نہیں۔ وہ معرکے کا قائل ہے، مفاہمت کا قائل نہیں۔ وہ غدر کر سکتا ہے، انقلاب نہیں لا سکتا۔ دلاور خان جرائم پیشہ ہے۔ وہ کسی کا اغوا اور بڑی سفاکی سے قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن لڑکیوں کی فروخت کے دھندے سے گھبراتا ہے۔ وہ پیر بخش سے کہتا ہے کہ تو یہ کتنے تک بک جائے گی اور بیچے گا کون؟ کہیں ایسا نہ ہو پکڑے جائیں تو مشکل ہو۔ وہ اپنے قول کا پکا اور کینہ پرور ہے۔ 20 سال کی مدت بھی اس کے انتقام کی آگ کو سرد نہ کر سکی۔ دلاور خان کو ہم اس لیے بھی نہیں بھولتے کہ وہ امیرن کی زندگی اور اس کے مستقبل کو ایک انقلابی موڑ دیتا ہے۔ پیر بخش بھی جرائم پیشہ ہے، لیکن دلاور خان کی طرح خونی اور باہمت نہیں، بلکہ شاطر و عیار ہے۔ وہ خون خرابے کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امیرن کے قتل کے مشورے کو مسترد کر کے اسے لکھنؤ کے بازار حسن میں فروخت کرنے کا مشورہ دیتا ہے اور یہ کام اپنے ذمے لیتا ہے۔ وہ امیرن کو تھوڑا سا بھنا ہوا چنا اور 1 لوٹا پانی لا کر دیتا ہے اور رات کے وقت اسے
کمبل اڑا دیتا ہے، چونکہ اس کی سیرت میں انسانیت اور ہمدردی کی رمق ابھی موجود ہے۔ بوا حسینی کے متعلق امراؤ جان کہتی ہے کہ واقعی بوا حسینی بڑی نیک ذات عورت تھی۔ اس نے مجھ پر وہ شفقت کی کہ چند ہی دنوں میں اپنے ماں باپ کو بھول گئی۔ بوا حسینی اس قدر نرم دل ہے کہ امراؤ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر اپنے آنسو روک نہ سکی۔ بوا حسینی کے عشق میں بھی استقلال اور وفا ہے۔ وہ مولوی صاحب کی جملہ ضروریات کا اس طرح خیال رکھتی ہے جیسے وہ ان کی منکوہہ ہو۔ رامدئی جسے وقت و اتفاق بیگم صاحبہ بنا دیتا ہے، لیکن وہ اپنے ماضی کو فراموش نہیں کرتی ہے۔ وہ امراؤ جان کو پہچان کر خاموش نہیں رہتی، بلکہ موقع پا کر کان میں کہتی ہے کہ کیوں وہ کریم کے گھر کی ارہر کی دال اور جوار کی روٹیاں بھی یاد ہیں، اور خلوص و محبت سے پیش آتی ہے اور نواب سلطان کی والدہ کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ امراؤ جان کا بھائی بڑا غیرت مند ہے۔ اس کی نظروں میں عصمت فروشی کا پیشہ اختیار کرنے سے اچھا زہر کھا کر مر جانا یا چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا ہے۔ وہ غصے کے عالم میں امراؤ جان کے حلق پر چھری رکھ دیتا ہے، لیکن اس خیال سے ہٹا لیتا ہے کہ عورت کو کیا ماروں، اور عورت بھی کون۔ امراؤ جان کا بھائی بھی نرم دل ہے۔ بہن کی کہانی سن کر بہن کے ساتھ روتا ہے، لیکن اسے عزت بڑی پیاری ہے۔ وہ اس شرط کے ساتھ واپس چلا جاتا ہے کہ امراؤ جان اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جائے اور وہ ماں سے دوبارہ نہیں مل سکتی ہے۔ امیر جان کا کردار ایسی طوائفوں کے کردار کا نمائندہ ہے جو عہد شباب میں قیامت ہوتی ہیں اور اپنے چاہنے والوں پر قیامت ڈھاتی ہیں، لیکن جن کا انجام انتہائی عبرتناک ہوتا ہے۔ آبادی جان کا کردار ادنیٰ درجے کی طوائفوں کا نمائندہ ہے، جس کے بھوسے کی قیمت محض 54 ہوتی ہے، اور جو لاوارث شے کی طرح کبھی حسین علی، کبھی میاں منع، کبھی میان منع کے پیر بھائی میاں سعادت، کبھی محمد بخش اور کبھی میاں امیر کے ہاتھ لگتی ہے اور اپنی جوانی کا دم خم لٹا کر اسپتال کا گوشہ آباد کرتی ہے۔ شمشیر خان، مخدوم بخش اور میاں حسنو شاگرد پیشہ ہیں، لیکن تینوں کی سیرت میں نمایاں فرق ہے۔ شمشیر خان نواب سلطان کا رازدار ہے۔ وہ نواب کا پیغام امراؤ جان تک پہنچاتا ہے۔ وہ اتنا وفادار اور جانثار ہے کہ خان صاحب کے زخمی ہوتے ہی نواب سلطان کو قسمیں دے کر ان کے ہاتھ سے تپنچہ اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں گھر بھیج دیتا ہے۔ مخدوم بخش نواب چھبن کا وفادار ملازم ہے، جسے نااہل سمجھ کر نواب نوکری سے نکال دیتے ہیں، لیکن اس کی محبت، وفاداری کا احساس نواب چھبن کو اس وقت ہوتا ہے جب انہیں جائیداد سے بے دخل اور بے گھر کر دیا جاتا ہے، اور مخدوم بخش سرِ راہ
ملتا ہے حال دریافت کرتا اور اپنے جھونپڑے میں پناہ دیتا ہے اور ان کی ضروریات کا کفیل بنتا ہے۔ میاں حسنو اپنی چال بازیوں سے نواب چھپن کی دولت دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیتا ہے اور نواب کے کلاش اور بے گھر ہوتے ہی ان کی معشوقہ کو ملازم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نمک حرام، احسان فراموش اور کمینہ فطرت ہے۔ مرزا رسوا نے امراؤ جان ادا میں مولوی صاحبان کی مختلف سیرتیں پیش کی ہیں۔ کانپور کی مسجد کے مولوی صاحب جو امراؤ جان کو مسجد میں دیکھ کر گھبراتے بھی ہیں اور اس خیال سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ طاق بھرنے آئی ہیں، وہ بات بات پر لا حول ولا قوہ اس خیال سے پڑھتے ہیں کہ شیطان آدمی کا دشمن ہے۔ وہ بھوکی امراؤ جان کو بار بار کچھ دیر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں کہ ان کا شاگرد کھانا لاتا ہی ہوگا۔ وہ امراؤ جان کے برے تیور کو بھانپ کر فوراً چادر کے کونے سے بقیہ پیسے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اپنے پیسے سے ہی دہی لانے پر اصرار کرتے ہیں۔ وہ ذاتی کوشش سے امراؤ جان کا کوٹھا سجا دیتے ہیں۔ بھولے پن کی حرکتیں، گھبراہٹ اور لا حول ولا قوہ کا ورد ان کی سیرت کا درائے امتیاز ہے۔ 70 سالہ مولوی صاحب جن کے متعلق امراؤ جان کہتی ہے کہ ایسے ویسے مولوی نہ تھے، عربی کی اونچی اونچی کتابوں کا درس دیتے تھے، دور دور سے لوگ ان سے پڑھنے آتے تھے، معقولات ہیں ان کا مثل و نظیر نہ تھا، ان کی صورت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ ایک چھٹی ہوئی شوخ نوجوان رنڈی پر عاشق ہیں۔ ان کے عشق کی انتہا تو یہ ہے کہ بسم اللہ جان کے حکم کی تعمیل میں نیم کے درخت پر پھنگ تک چڑھ جاتے ہیں، اور ایسے مولوی صاحبان جن کی پیشانی پر گھٹے پڑے ہیں اور جن کی صورت سے کسی شخص کو کذب و دروغ کا شبہ تک نہیں ہو سکتا، لیکن ان کا پیشہ دروغ حلفی ہے۔ امراؤ جان کا چھوٹے سے چھوٹا کردار جو لمحہ بھر کے لیے بھی ناول کے سٹیج پر نمودار ہوتا ہے، وہ اپنی مخصوص صفات کی بنا پر غیر فانی ہو جاتا ہے۔ میر صاحب کی بہن جو فیض آباد سے امراؤ جان کی واپسی پر وہ پٹاری جس میں سونے چاندی اور روپے بھرے تھے، اس طرح گودڑ میں لپٹی ہوئی حوالے کر دیتی ہے۔ فیضو کا ساتھی فضل علی جو اس کوٹھی کو لوٹنے سے انکار کر دیتا ہے جہاں اس کے دوست کی آشنا اور اس کی بہن موجود ہوں۔ لڈن کی ماں جو جوتیاں کھانے پر مصر ہے، اکبر علی خان کی بیوی اور والدہ اور بوا امیرن، الغرض تمام کردار کہانی کے آسمان پر اپنے اقوال، افعال اور اعمال کی وجہ سے ستارے کی مانند درخشاں ہیں۔ اب ہم اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ناول کی مکالمہ نگاری اور منظر نگاری اور لکھنوی تہذیب پر بات کریں گے۔